الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ محترم حاضرین اور عزام لیڈران کرام جو تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہر دانشور انسان، ہر پڑھا لکھا انسان کچھ پڑھ لکھ کر، کچھ دیکھ کر نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے اپنی مجلسوں و مذاکروں میں اور بعض مرتبہ پڑھے لکھے حضرات اخباروں میں یہ بات پڑھتے ہیں کہ مسلم سماج کے لیے کوئی ایک رہنما یا لیڈر نہیں ہے جو ہمارا رہبر ہو، آگے چلے اور جو وہ کہے ہم کریں۔ جنگ آزادی کے بعد جن اکابرین علماء نے ہماری جنگ آزادی میں شرکت کی اور قربانیاں دی، جب تک وہ حیات رہے قوم ان کی اتباع کرتی رہے، ان کے پیچھے چلتی رہی۔ لیکن یکے بعد دیگرے جتنے لوگ دنیا سے رخصت ہو کر آخرت کے سفر کی طرف چل دیے تو ہمارے رحمانیت اور لیڈرشپ ختم ہوتی چلی گئی۔ اویسی صاحب کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی سوجھ بوجھ اور ہمت اور حوصلہ افزائی اور قوم کا درد و غم، اسی طریقے سے ملک کا سیکولرزم اور جمہوریت نظام کے تعلق سے جو ان کی فکر ہے وہ آپ اخباروں میں بھی پڑھتے رہتے ہوں گے اور ٹی وی چینلوں پر بھی سنتے رہتے ہوں گے۔ اگر میں اس وقت یہ بات کہوں کہ اویسی صاحب کو اللہ پاک نے اس وقت ہندوستان کے لیے، ملت اسلامیہ کے لیے قائد اور رہنما، مسلمان قوم کے لیے اور جمہوریت اور سیکولرزم کے اعتبار سے پوری تمام قوموں کے لیے ایک ایسا نمایاں رہبر اور لیڈر ہمیں دیا ہے، یہ ہمیں آپ کو خود فیصلہ کرنا چاہیے۔ لوگوں کے اندر صلاحیتیں ہیں لیکن اولو العزمی ہمت اور بہادری اور جان مال کو خرچ کرنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب مختصر یہ ہے کہ جب شروع میں کسی چیز کی آواز لگائی جاتی ہے تو وہ چیز کمزوری سے نظر آتی ہے۔ مجمع کے اعتبار سے، آبادی کے تناسب سے بہت تھوڑا مجمع ہے جس کو پرسنٹیج کے اعتبار سے بتایا بھی نہیں جا سکتا، لیکن چونکہ یہ ایک آواز ہے۔ اس کی مثال اب یوں سمجھیے، جب کسان اپنے کھیت میں بیج ڈالتا ہے تو اس وقت کچھ نظر نہیں آتا ہے، لیکن جب وہ بیج کوپن نکال کر سرسبز شاداب ہوتا ہے تو پھر ایک بیج کے اندر اللہ پاک 70 اور 700 تک دانے پیدا کرتا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اس وقت اویسی صاحب اور دیگر پارٹیوں کے مقابلے میں بظاہر تو بہت تھوڑے نظر آ رہے ہیں، ان کے ساتھ لوگ تھوڑے ہیں، لیکن جو یہ قافلہ آگے بڑھتا جائے گا، میں ان کی نیک نیتی، حوصلہ افزائی اور اس ملک کا جمہوری نظام بنانے کے لیے جو اپنی توجہ کو محنت کر رہے ہیں، وہ ایک دن انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اور آپ کو ایک نمایاں لیڈر نظر آئیں گے۔ جتنے بھی پارٹیاں ہیں، جب شروع میں انہوں نے آواز لگائی ہے تو ان کے ساتھ کوئی بھیڑ نہیں تھی۔ ہم اپنے طالب علم کے زمانے میں ندوۃ العلماء کے اندر ہم نے تعلیم حاصل کی تو وہاں رام دت تیواری، کانگریس کے لیڈر اور دیگر پارٹیوں کے لیڈر آیا کرتے تھے، علماء کی خوشامد کیا کرتے تھے اور ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ علماء کا مشورہ دور اندیش ہوتا ہے، کیوں؟ ان کے پاس سماجی معاشرتی تعلیم بھی ہوتی ہے اور ان کے بعد ان کے پاس آخرت کی ہمیشہ کی زندگی باقی رکھنے والے بھی تعلیم ہوتی ہے۔
اس نقطہ نظر سے وہ اصلاحی عمل جو رائے دیتے ہیں وہ رائے بالکل مصفہ اور منقع ہوتی ہے، اور اس پر جو عمل کرتا ہے تو کامیابی کے منزلوں پر پہنچتا ہے۔ میرے دوستو، آج اویسی صاحب کا آنا یہاں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے۔ بعض لوگ تو اختلاف کریں گے، مخالفت کریں گے اور طرح طرح کی باتیں کریں گے، لیکن میں آپ سے یہ سچ کہتا ہوں، ایسا پڑھا لکھا انسان پارلیمنٹ کے اندر پورے ہندوستان کے اعتبار سے ایک واحد انسان ہے جس کو کوئی مثال نہیں ہے۔ جو تعلیم گاندھی جی نے جس یونیورسٹی کے اندر حاصل کی تھی، گاندھی جی کے بعد یہ دوسرا انسان ہندوستان کا ہے کہ اس یونیورسٹی کے اندر اور گاندھی جی کی طرح تعلیم حاصل کرے آیا ہوا ہے۔ آج مسلمانوں کے بیچ جا کر وہ اپنی آواز بلند کرتے ہیں۔ دوستو، اب ہمیں اور آپ کو اس کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ ہم یہ آپ سے نہیں کہیں گے کہ آپ فلاں کو اور دیجئے، فلاں کو اور نہیں دیجئے۔ یہ آپ کی تقدیر، آپ کی دانشوری اور آپ کے اولو العزمی اور اپنے ملک کو بچانے کے لیے اور مسلمانوں پہ جو مظالم ہو رہے ہیں آئے دن آپ دیکھتے رہتے ہیں، اس کو بچانے کے لیے یہ فیصلہ ہم نہیں کریں گے، یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہوگا۔ اور انشاءاللہ میں اس بات کی امید کرتا ہوں اور تہہ دل سے میں اویسی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے اس علاقے کی سرزمین پر آئے، اور مجھے آج بہت خوشی ہے۔ اس پروگرام کے کرانے والے جو ذمہ دار حضرات ہیں، انہوں نے رات مجھے 10:30 بجے اس کی اطلاع کی۔ مجھے کہیں کسی پروگرام کے اندر جانا تھا، لیکن میں نے اپنی سعادت سمجھی کہ میں اس پروگرام کے اندر تھوڑا سا وقت دوں اور اپنے علاقے کے بھائیوں کو میں ایک پیغام پہنچاؤں۔ یاد رکھنا، یہ آپ کو ایک ایسا لیڈر ملا ہوا ہے جس کے اندر شریعت بھی ہے، سنت بھی ہے، دین بھی ہے، ہمدردی بھی ہے، ملک کی ہمدردی ہے، ملک کے قانون کے بچانے کی ہمدردی ہے۔ ایسا لیڈر اگر آپ چھوڑ دو گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اویسی صاحب کی زندگی کے بعد اگر کوئی ہوگا تو ہوگا، ان کی زندگی کے اندر ایسا لیڈر آپ کو نہیں ملے گا۔ میری بات یاد رکھنا، اس لیے میں یہ نہیں کہوں گا فلاں پارٹی کو اور دیجیے، اس کو اور دیجیے، اور دینے کا حق اور فیصلہ یہ آپ کے ذمہ ہے، اور آواز کے میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے۔ آپ اس کا فیصلہ کریں گے اور کامیابی حاصل کریں گے۔ میں نے ایک پارٹی کے بڑے لیڈر کو دیکھا، میں جلال آباد گیا ہوا تھا، ان کے ساتھ سیکورٹی فورس بھی تھی، اور وہ اپنا بھاشن ایک چوراہے پہ دے رہے تھے۔ میں نے ان آدمیوں کی گنتی کیا تو وہ 20 یا 25 آدمی سے زیادہ نہیں تھے۔ آج وہ پارٹی میں نام نہیں لوں گا، آپ کے ملک کے اندر اقتدار پر ہے، اور اس کے اقتدار مسلمانوں کی معاونت سے، تعاون سے اور اردونے سے ملا ہے۔ آخری بات کہہ کر میں ایک بات ختم کرتا ہوں۔ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں بچا ہے۔ یاد رکھنا، تمہاری مساجد اور تمہارے مدارس بچے ہیں، اور اس پر بھی غیروں کی نگاہیں اٹھنے لگی ہیں۔ اگر تم نے آج اپنا سنجیدگی سے فیصلہ نہیں کیا، ہوش مندی سے اس کو سمجھا نہیں، اور اپنا لیڈر کو منتخب نہیں کیا، تو دوستو آنے والے وقت میں آپ بہت پچھتائیں گے۔ اس وقت کا پچھتانا آپ کو کام نہیں آئے گا۔ میں کہتا ہوں، یہ لیڈر آپ کا ووٹنگ میں، الیکشن میں ہارے یا جیتے، آپ کا ایک صحیح رہبر مل گیا ہے۔ آپ اس رہبر کی اقتداء کریں، اس کے رہنمائی میں آپ چلیں۔ انشاءاللہ یہ جو آج پودے کے شکل آپ دیکھ رہے ہیں، آئندہ یہ تناور درخت ہوگا جس کے پھل آپ کھائیں گے اور دوسرے لوگ بھی کھائیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں اور اس پر کچھ نہ کچھ فیصلہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح فیصلہ کر اور صحیح لیڈر کی رہنمائی میں چلنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ مسائل بہت ہیں ملک کے اندر، وقت نہیں ہے دوستو، اور یہی چند باتیں کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور میں اپنی سعادت سمجھتے ہوئے میں اس آواز کو لگا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ جتنا عقل مند دانشور لوگ ہیں اس پر ضرور کچھ نہ کچھ فیصلہ کریں گے، اور اس علاقے سے اویسی صاحب کو اپنا لیڈر تقسیم کریں گے۔ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔